بلال احمد ایک اسکول ٹیچر تھا۔ برسوں کے کرائے کے جھنجھٹ اور بچت کے بعد اس نے بالآخر ایک پرانا مگر کشادہ مکان خریدا۔ بیوی سریا اور 3 بچوں، بڑا بیٹا حسن، بیٹی ماریا اور سب سے چھوٹا علی کے ساتھ وہ خوش تھا کہ اب آخرکار اپنا ذاتی گھر مل گیا ہے۔ مکان بڑا ضرور تھا مگر پرانا بھی۔ دیواروں پر نمی کے داغ تھے، لکڑی کی سیڑھیاں ذرا سا وزن پڑنے پر چرچرا اٹھتی اور فضا میں عجیب سی بوسیدگی بسی ہوئی تھی۔ سریا کے دل میں ہلکا سا وسوسہ تھا مگر بلال نے اسے مطمئن کیا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اب ہمارا اپنا گھر ہے۔ شام کو سامان رکھتے وقت محلے کے ایک بزرگ حاجی صادق ملنے آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ مکان سستا ضرور ہے لیکن اس میں پہلے بھی کئی خاندان آئے تھے، کوئی زیادہ دن نہ ٹک سکا۔ بلال نے بات ٹال دی اور مسکرا کر جواب دیا، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن رات کو جب سب سو گئے تو گھڑی نے 12 بجائے۔ اچانک کمرے کی لائٹ جھپکنے لگی۔ باورچی خانے سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ بلال بھاگا تو وہاں سب کچھ اپنی جگہ پر تھا۔ پھر بچوں کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا اور کھڑکی ہوا کے زور سے جھولنے لگی۔ سریا گھبرا گئی مگر بلال نے کہا، یہ سب پرانے مکان کی آوازیں ہیں، تمہیں وہم ہو رہا ہے۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے ایک خوش اخلاق خاتون کھڑی تھی، اس کا نام شگفتہ تھا۔ وہ پڑوس میں رہتی تھی۔ شگفتہ جلد ہی سریا سے گھل مل گئی اور کچھ دن بعد چائے کے دوران اس نے آہستہ آواز میں کہا، باجی، آپ کو پتہ ہے اس مکان میں انس رہتے ہیں۔ یہ عام مکان نہیں ہے۔ رات کی سرگوشیاں، قدموں کی آہٹ، سب حقیقت ہے۔ پہلے بھی لوگ یہاں آ کر بھاگ گئے۔ سریا کا رنگ اڑ گیا۔ شام کو اس نے بلال کو بتایا، پڑوسن کہہ رہی تھی یہ مکان ٹھیک نہیں ہے۔ بلال نے بات سن کر قہقہا لگایا اور کہا، یہ سب عورتوں کی ڈونی کہانیاں ہیں۔ مکان پرانا ہے تو آوازیں آئیں گی، اور پھر تمہیں فین ہو رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن رات کو پھر وہی ہوا، سرگوشیاں، کھڑکی کا خود بخود بند ہونا اور قدموں کی آہٹ۔ سریا نے بلال کو جگایا مگر اس نے پھر بھی سمجھایا، یہ سب تمہارے خیالات ہیں۔ مگر سریا جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے مکان کی خاموش دیواروں کے پیچھے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ اگلی رات ماحول پہلے سے زیادہ بوجھل تھا۔ بچے اپنے کمرے میں سو رہے تھے، بلال اخبار پڑھ رہا تھا اور سریا مسلسل گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے 12 بجنے کا انتظار کر رہی ہو۔ گھڑی نے جیسے ہی 12 بجائے، کمرے کی کھڑکی خود بخود ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے ساتھ کمرے کا پردہ زور سے لہرا اٹھا۔ بلال نے سر اٹھایا اور ناراضی سے کہا، یہ دیکھو، کھڑکی بند نہیں کی گئی تھی۔ ہر بار کی طرح تم سمجھو گی کہ کچھ ہوا ہے، لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ بچوں کے کمرے سے ماریا کی چیخ سنائی دی۔ سریا اور بلال دونوں دوڑ کر پہنچے۔ ماریا اپنے بستر پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار کہہ رہی تھی، امی، وہ میرے کمرے میں تھا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، بالکل لال۔ بلال نے اسے گلے سے لگایا اور تسلی دینے لگا، بیٹا تم نے ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، کچھ نہیں تھا یہاں۔ مگر حسن نے دھیرے سے کہا، ابو میں نے بھی دیکھا ہے، کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ جیسے ہی اب لوگ کمرے میں آئے وہ غائب ہو گیا۔ یہ سن کر سریا کا دل دہل گیا۔ بلال کے چہرے پر بھی لمحے بھر کے لیے رنگ اڑا مگر اس نے فوراً مضبوط لہجے میں کہا، بس اب مزید یہ بات نہیں ہوگی۔ خواب دیکھ کر ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہو۔ اس مکان میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن ماریا کے کانپتے لب اور حسن کی سنجیدگی یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا، کچھ حقیقت ان کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ رات تو جیسے تیسے کٹ گئی مگر اب سب کو احساس ہو گیا کہ مکان کی دیواروں کے پیچھے کوئی اور بھی ہے، جو انہیں ہر لمحہ گھور رہا ہے۔ اگلے دن صبح سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ بچے کھیل کود میں لگ گئے اور بلال دفتر کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن سریا کے ذہن میں رات کا واقعہ بار بار گونج رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پھر اپنی پڑوسن نسرین سے بات کرے گی۔ دوپہر کو جب نسرین چائے کے لیے آئی تو سریا نے دھیرے سے کہا، کل رات بچوں نے کچھ دیکھا کھڑکی کے پاس۔ ماریا اور حسن دونوں نے ایک ہی بات کہی۔ نسرین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ آہستہ بولی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا سریا بہن، یہ مکان خالی نہیں ہے،
یہاں انس کا سایہ ہے۔ وہ خاص طور پر بچوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سریا کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر بلال یقین ہی نہیں کرتا۔ کہتا ہے یہ سب وہم ہے۔ نسرین نے گہری سانس لے کر کہا، وہم نہیں، سچ ہے۔ اگر تم نے دھیان نہ دیا تو وہ تمہارے بچوں سے دوستی کرنے لگیں گے۔ پہلے کھلونوں کو ہلائیں گے، پھر آوازیں نکالیں گے، اور آخرکار بچوں سے بات کریں گے۔ شام کو جب بلال واپس آیا تو حسن کمرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، ابو دیکھو نا، میرا کھلونا کار خود بخود چلنے لگی تھی۔ بلال نے فوراً ہنس کر کہا، یہ تو بیٹری سے چلتی ہے، تمہیں وہم ہوا ہے۔ لیکن سریا جان گئی تھی کہ یہ بیٹری نہیں، کوئی اور تھا جو حسن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو ماریا نے اپنی گڑیا کو بستر پر رکھتے ہوئے صاف آواز میں سنا، آؤ ماریا، کھیلتے ہیں۔ وہ آواز گڑیا کے ہونٹوں سے آ رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بلال دفتر کی تھکن کے بعد سو گیا تھا، لیکن سریا نیند کے باوجود جاگتی رہی۔ وہ بار بار بچوں کے کمروں میں جھانک کر دیکھتی کہ سب خیریت تو ہے۔ حسن اور ماریا دونوں پرسکون لگ رہے تھے، مگر سریا کا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اچانک ماریا کے کمرے سے ہلکی سی سرگوشی کی آواز آئی۔ سریا کے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی اور ماریا اپنی گڑیا کے سامنے بیٹھی کسی سے بات کر رہی تھی۔ نہیں، میں باہر نہیں آ سکتی، امی دیکھ لیں گی، او ماریا کے ہونٹوں سے صاف الفاظ نکل رہے تھے۔ سریا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کس سے بات کر رہی ہو ماریا؟ ماریا چونک گئی اور دھیرے سے بولی، امی، میری دوست سے۔ یہ گڑیا مجھ سے بات کرتی ہے۔ سریا کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ وہ جان گئی کہ نسرین کی باتیں بالکل سچ تھیں، مگر وہ یہ سوچ کر مزید ڈر گئی کہ اگر یہ کھیل بچوں تک محدود نہ رہا تو۔ اگلی صبح سریا نے ہمت کر کے بلال کو بتایا، بلال، کل رات ماریا کسی اور سے بات کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی گڑیا اس سے باتیں کرتی ہے۔ یہ سب وہم نہیں ہے، بلال نے جھنجھلا کر کہا۔ بس کرو، بلال نے اس رات آنکھوں دیکھا سب سریا سے چھپایا نہیں۔ صبح ہوتے ہی اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات گھوم رہی تھی، یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے، مجھے کسی جانے والے کی مدد لینی ہوگی۔ اسی لمحے اسے وہ بزرگ یاد آئے جو پہلی بار ان کے گھر شفٹ ہونے کے وقت اچانک ملنے آئے تھے۔ ایک دبلا پتلا مگر پرسر چہرے والا شخص جس نے صرف یہی کہا تھا، یہاں رہنا آسان نہیں ہوگا، احتیاط کرنا۔ اس وقت بلال نے ان باتوں کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب وہ الفاظ بار بار کانوں میں گونجنے لگے۔ دوپہر کو بلال محلے کی گلیوں میں اس شخص کو ڈھونڈنے نکلا۔ کافی پوچھ گچھ کے بعد وہ ایک پرانی مسجد کے صحن میں بیٹھے مل گئے۔ ان کا نام مولوی فرید تھا۔ ان کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور چہرے پر ایک پرانی تھکن جھلک رہی تھی۔ بلال نے ان کے قریب جا کر کہا، مولوی صاحب، مجھے اب سے ضروری بات کرنی ہے۔ مولوی فرید نے نظر اٹھا کر دیکھا اور دھیرے سے بولے، میں جانتا تھا تم جلد ہی آؤ گے۔ بتاؤ، راتوں کو کیا دیکھنے لگے ہو؟ بلال کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر بولا، میری بیٹی گڑیا سے بات کرتی ہے، میرا بیٹا کہتا ہے کوئی انکل اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور میں نے خود سنا ہے کوئی کہہ رہا تھا یہ مکان ہمارا ہے۔ مولوی صاحب، سچ کیا ہے؟ مولوی فرید نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی اور پھر مدھم آواز میں کہا، یہ مکان پرانا ہے، اس کی بنیادوں کے نیچے وہ دفن ہیں جو کبھی چین نہیں پا سکے۔ یہاں برسوں پہلے ایک خاندان ظلم و ستم کا شکار ہوا تھا، ان کی چیخیں دیواروں میں قید ہیں اور کچھ انس یہاں اپنا بسیرا بنا بیٹھے ہیں۔ یہ مکان اب ان کا ہے اور وہ نئی روحوں کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر معصوم بچوں کو۔ بلال کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ مولوی فرید نے گہری نظر سے دیکھا اور کہا، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، تو یہ مکان چھوڑ دو، پھر ایک سخت جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلال نے کانپتی آواز میں مولوی فرید سے کہا، مولوی صاحب، میں یہ مکان کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ دوبارہ کہیں اور شفٹ ہو سکوں۔ بڑی مشکل سے یہ گھر لیا ہے، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مولوی فرید نے گہری نظر سے بلال کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں دکھ اور سنجیدگی دونوں جھلک رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بولے، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا بلال،
یہ مکان تمہاری زندگی اور تمہارے بچوں کی معصومیت چھین سکتا ہے، مگر اگر تم واقعی یہ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر تمہیں ہمت بھی دکھانی ہوگی۔ یہاں رہنے کے لیے تمہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بلال نے گھبرا کر کہا، مقابلہ؟ مگر کیسے؟ میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ مولوی فرید نے جیب سے ایک پرانا کپڑے کا تھیلا نکالا، اس میں تویزات اور کچھ ورق تھے جن پر عجیب سی تحریریں لکھی تھیں۔ انہوں نے کہا، یہ آسان نہیں ہوگا۔ یہ تویزات تمہارے گھر کے چاروں کونوں میں دفنانے ہوں گے، کچھ خاص آیات مسلسل پڑھنی ہوں گی، اور سب سے ضروری بات، رات کے وقت تمہارے بچوں کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا، کیونکہ انس سب سے پہلے انہی کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ بلال نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ تھیلا لیا اور پوچھا، مولوی صاحب، کیا یہ سب کافی ہوگا؟ مولوی فرید نے سر جھکا کر کہا، کافی؟ شاید، لیکن یاد رکھو بلال، کچھ چیزیں انسان کے قابو میں نہیں ہوتیں۔ میں تمہیں رستہ دکھا سکتا ہوں، لیکن چلنا تمہیں خود ہوگا، اور اگر وہ انس زیادہ طاقتور نکلے تو پھر تمہیں اپنے ایمان اور اپنے دل کی سب سے بڑی آزمائش کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بلال کا دل ڈوب گیا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا، میں اپنے بچوں کے لیے یہ سب کروں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ رات کو بلال نے مولوی فرید کے بتائے گئے تمام اعمال کیے، چاروں کونوں میں تویزات دفنائے، گھر میں آیات کی تلاوت کی، اور بچوں کو اپنے کمرے میں ساتھ سلا لیا۔ وہ اور سریا دونوں تھکے ہوئے ضرور تھے، مگر دل کو تسلی تھی کہ اب کچھ حفاظت ہوگی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ رات کے پچھلے پہر اچانک حسن، ان کا چھوٹا بیٹا، نیند میں چلتے چلتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بلال اور سریا کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ کمرے کے دروازے کے باہر جیسے کوئی اندھیرا سایہ کھڑا تھا جو اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ حسن آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ صبح سورج کی روشنی جب کمرے میں پھیلی تو سریا نے چونک کر دیکھا کہ حسن بستر پر نہیں تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی، بلال! حسن کہاں ہے؟ دونوں گھبرا کر پورے گھر میں ڈھونڈنے لگے۔ باورچی خانے، صحن، کمرے، ہر جگہ آواز دی، حسن بیٹا کہاں ہو؟ لیکن جواب خاموشی تھی۔ آخرکار جب وہ تہ خانے کی طرف گئے تو دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور ایک کونے میں کچھ ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب گئے ان کے قدم زمین میں جم گئے۔ وہاں حسن کی لاش پڑی تھی۔ اس کا چھوٹا سا جسم بے جان تھا، مگر چہرے پر ایسی دہشت اور خوف کے آثار تھے جیسے مرنے سے پہلے اس نے کچھ نہایت ہولناک دیکھا ہو۔ سریا کی چیخ پورے مکان میں گونج اٹھی۔ بلال کے ہاتھ سے تویزات کا تھیلا زمین پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسی لمحے دیواروں سے ایک سرگوشی ابھری، ہم نے کہا تھا یہ مکان ہمارا ہے، پھر کیوں رکے؟ بلال دن بھر بے چین رہا۔ حسن کی لاش کی تصویر اس کی آنکھوں سے نہیں اتر رہی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ خاموشی میں اٹھ کر دوبارہ مولوی فرید کی مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدموں میں وہی عزم تھا جو اب اس کے دل کو جلانے لگا تھا، میں اپنے بیٹے کا بدلہ لوں گا اور اس خوف کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ مسجد کا دروازہ آہستہ کھلا تو مولوی فرید سہم میں بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی اداسی مگر ایک سختی بھی تھی۔ بلال جیسے ہی اندر آیا سیدھا ان کے سامنے بیٹھ گیا اور آواز لڑکھڑاتے ہوئے کہا، مولوی صاحب، میں چھوڑنے والا نہیں، میرا بیٹا مر گیا ہے، یہ انصاف چاہتا ہوں، میں ڈرتا نہیں، مجھے بتاؤ اب کیا کروں؟ مولوی نے لمبا سانس لیا، پھر آہستگی سے بولا، بیٹا تمہاری بیوی کی چیخ، تمہاری آنکھوں کی بے قراری، میں سب سمجھتا ہوں، لیکن انتقام ایک خطرناک راہ ہے۔ یہ کام جو تم نے اب کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس کے دو راستے ہیں، ایک سیدھا مگر بہت خطرناک، دوسرا طویل مگر نسبتاً محفوظ۔ بلال نے تیزی سے کہا، کیا دونوں راستے؟ میں وہی چاہتا ہوں جو مناسب ہو، بس مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ مولوی فرید نے اپنے کپڑے کے تھیلے میں ہاتھ کیا اور ایک پتلا پیکٹ نکالا۔ اس میں ایک چھوٹی سی ہار، کچھ خشک جڑی بوٹیاں اور ایک پتلا کاغذ تھا۔ انہوں نے ہار بلال کے ہاتھ میں تھما کر کہا، پہلا راستہ تم جس پر چلنا چاہتے ہو وہ سیدھا مقابلہ ہے۔ رات کی کسی مخصوص گھڑی میں جب وہ انس زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تمہیں اسے بلا کر اس کی اصل جگہ پر آنا پڑے گا، مگر یاد رکھو اس راستے میں اس انس کو نقصان پہنچانا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس کے بدلے تمہاری جان تمہاری روح پر بھاری قیمت لگ سکتی ہے۔
بلال نے بے اختیار سر جھکا دیا مگر آواز میں ٹھہرا ہوا عزم تھا۔ اگر وہی راستہ ہے جو میرے بیٹے کا بدلہ دے سکتا ہے میں تیار ہوں۔ مولوی نے آنکھیں بند کر کے دعا کی طرح کہا، اگر تم نے یہ راستہ چنا تو تمہیں 3 چیزیں لازمی کرنی ہوں گی۔ 1، یہ ہار ہمیشہ تمہارے گلے میں رہنا چاہیے، یہ تمہیں کچھ وقت کے لیے ان کی حرکات سے بچائے گا۔ 2، تمہیں 3 راتیں مسلسل مخصوص صورت اور دعاؤں کا ورد کرنا ہوگا، ہر رات کا ورد مضبوط ایمان کے ساتھ۔ 3، اور سب سے ضروری، تمہیں کسی بھی وقت خوف کھانے کی اجازت نہیں دینی۔ خوف تمہاری کمزوری ہے اور وہ اسی کمزوری سے حملہ کرتا ہے۔ بلال نے سر ہلایا اور پوچھا، اور قیمت؟ اگر مجھے جان سے جانا پڑا تو؟ مولوی نے آنکھوں میں سختی لے کر کہا، ہر عمل کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر تم زندگی داؤ پر لگا رہے ہو تو قبول کر لو، مگر ایک اور راستہ ہے، طویل مگر کم خطرناک۔ اس میں ہم مکان کی جڑ سے صفائی کریں گے، پڑوسیوں اور بزرگوں کو شامل کریں گے اور کچھ روحانی رسومات کریں گے جس سے انس یہاں مستقل کمزور پڑ سکتے ہیں، مگر یہ وقت لے گا اور یقین نہیں کہ فوری انصاف ملے گا۔ بلال کا غصہ دوبارہ دہک اٹھا، میرے بیٹے کی لاش میرے سامنے پڑی تھی، مجھے وقت نہیں چاہیے، مجھے نتیجہ چاہیے۔ مولوی نے خاموشی سے بلال کو دیکھا اور آخرکار کہنے لگا، تمہاری بیوی کا غم تمہیں اندھا کر دے گا اگر تم خود کو قابو میں نہ رکھو۔ اگر تم سیدھا مقابلہ کرو گے تو وہ خطرناک ہوگا، مگر میرے پاس ایک درمیانہ راستہ بھی ہے۔ ہم ابتدا میں مکان کی صفائی کے لیے رسومات کریں گے، ساتھ ہی تمہیں رات کے ایک مخصوص وقت پر ایک کڑی آزمانے کے لیے تیار رکھیں گے۔ اگر وہ ناکام رہا تو پھر سیدھا مقابلہ لازم نہ کرنا ہوگا۔ بلال نے بغیر دیر کیے کہا، جو بھی طریقہ ہو میں ہر قدم چلوں گا، بس بتا دو کب شروع کریں۔ مولوی نے گھنٹہ سا سوچا پھر کہا، آج سے ہی شروع۔ پہلی رات ہم مکان کے چاروں کونوں کی دوبارہ صفائی کریں گے، پڑوسیوں کو اطلاع دیں گے اور رات کو تمام گھر والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص دعائیں پڑھیں گے۔ تمہیں ہر صبح اور شام مخصوص ورد کرنا ہوگا، اور یاد رکھو جب بھی انس کی آواز آئے تو تم خاموش رہو اور دل سے اللہ کا نام لو۔ بلال نے مضبوطی سے مولوی کا ہاتھ پکڑا، میں یہ سب کروں گا، مجھے بس راستہ دکھاؤ۔ مولوی نے آہستگی سے اشارہ کیا، تو پھر گھر جاؤ، آج شام سب کو تیار رہنا، اور ایک بات، تمہاری بیوی کو یہ سب نہ بتاؤ جب تک ضروری نہ ہو۔ خوف جب عام ہو جاتا ہے تو وہ بے قابو کر دیتا ہے۔ بلال خاموشی سے مسجد سے نکلا، اس کے اندر ایک نئی طاقت اور ساتھ ہی ایک گہری تھکن بھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آگے جو بھی ہوگا وہ اب واپس نہیں موڑ سکتا، اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ شام ڈھلنے کو تھی، بلال مولوی فرید کے ساتھ گھر واپس آیا۔ سریا کو اس نے زیادہ کچھ نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ مولوی صاحب ہمارے گھر کی برکت کے لیے کچھ پڑھائی کریں گے۔ سریا کے دل میں پہلے ہی خوف بیٹھا تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے حامی بھر لی۔ رات کو عشاء کے بعد مولوی فرید نے گھر کے صحن میں قرآن کھولا اور تلاوت شروع کی۔ ان کی آواز پورے مکان میں گونجنے لگی۔ بلال نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ آیات پڑھ رہے تھے دیواروں پر لگی پرانی پینٹ میں باریک دراڑیں نمایاں ہونے لگیں۔ پڑوسن نسرین بھی آ گئی تھی، وہ سریا کے ساتھ بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی۔ حسن کی موت نے پورے محلے کو ہلا دیا تھا، اس لیے کچھ دوسرے لوگ بھی خاموشی سے باہر آ کھڑے ہوئے۔ مولوی فرید نے کہا، سب گھبرانا نہیں، اللہ کا کلام سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن یاد رکھو انس کمزور ہوتے ہیں جب ہم ڈٹ جائیں، اگر ڈر گئے تو وہ طاقتور ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہی اچانک باورچی خانے کی کھڑکی زور سے بند ہوئی، روشنی بار بار جھملانے لگی اور صد ہوا کہ جھون کے اندر آنے لگے۔ سریا نے بچوں کو گود میں لے کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بلال نے مولوی فرید کی طرف دیکھا مگر ان کی نظریں آسمان کی طرف تھیں، وہ بلند آواز سے سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ اچانک تہ خانے کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر سے دھوئیں جیسا سیاسایا نکلنے لگا، بچے زور زور سے رونے لگے۔ سریا نے بلال کا بازو پکڑ کر کہا، بلال، یہ پھر آ گئے ہیں؟ مولوی فرید نے اونچی آواز میں کہا، سب خاموش رہو اور صرف دل میں اللہ کا نام لو۔ بلال نے پہلی بار اپنے دل میں ایک عجیب سی طاقت محسوس کی۔ وہ مولوی فرید کے قریب کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، یہ گھر میرا ہے، میرے بچوں کا ہے، تمہارا نہیں۔ اسی لمحے کمرے میں ایک کرخت اور گہری آواز گونجی، یہ مکان ہمارے خون سے بنا ہے، یہاں سے جانے والے تم نہیں ہم ہیں۔ مولوی فرید نے بلال کے ہاتھ میں ایک جلتا ہوا کاغذ دیا جس پر آیات لکھی تھیں اور کہا،
اسے تہ خانے کے دہانے پر پھینک دو۔ یہ پہلا وار ہے، بلال نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ جلتا ہوا تہ خانے میں پھینک دیا۔ ایک لمحے کے لیے پوری زمین ہل گئی اور وہ سیاہ دھواں چیختا ہوا واپس اندھیرے میں چلا گیا۔ لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک آخری جملہ کہا، ابھی کھیل شروع ہوا ہے، ہم واپس آئیں گے۔ گھر ایک دم خاموش ہو گیا، مگر ہوا میں ایک بوجھل کیفیت باقی تھی۔ بلال نے مولوی فرید کی طرف دیکھا۔ مولوی نے آہستگی سے کہا، پہلا وار تم نے جیت لیا ہے، مگر اصل جنگ ابھی باقی ہے، رات کی خاموشی جیسے پتھروں پر بم ہوئی ہو۔ مولوی فرید کے انتخابی عمل اور دعاؤں کے بعد گھر میں عارضی سکون چھا گیا تھا، مگر وہ سکون خطرناک تھا، جیسے آندھی سے پہلے قبل از طوفان کی ندرت۔ اگلی رات جب سب تھک کر سو گئے تو اچانک سریا کی نیند غیر معمولی ہو گئی۔ وہ آہستگی سے اٹھی، پھر بچوں کے کمروں کی طرف چل پڑی۔ بلال پہلے تو سوچا شاید وہ بچے کسی آواز سے جاگ گئے ہیں، مگر سریا کی آنکھیں کھلی تھیں، آنکھوں میں وہ نور نہیں تھا جو پہلے تھا، ان میں ایک ٹھنڈی پرانی روشنی تھی۔ سریا نے نرم مگر اجنبی لہجے میں کہا، میں چل رہی ہوں، انہیں دکھاؤں گا یہ گھر ہمارا ہے۔ بلال نے چونک کر پوچھا، تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں نیند آ رہی تھی؟ سریا کی آواز میں اب انسانیت کی وہ نرمی مدوم تھی۔ وہ کچھ آگے بڑھی اور کمرے کے دروازے کو زور سے بند کر کے کھڑکی کی طرف چل پڑی۔ سریا کے لب ہلکے ہنسنے لگے، ایک ایسی ہنسی جو چھاتی کے اندر سے نہ نکلتی تھی بلکہ دیواروں کے اندر سے گونجتی تھی۔ حسن کی یاد، اس کی مرہم بھری مسکراہٹ، سریا کی ماں جیسی نرم باتیں، یہ سب جیسے دھند میں گھل گئی ہوں۔ بلال نے فوراً مولوی فرید کو جگایا۔ مولوی نے تیزی سے قرآن اٹھایا اور گھر کے وسط میں کھڑے ہو کر تلاوت شروع کی۔ لیکن سریا خاموشی سے بولی، تم کیوں ڈھونڈتے ہو؟ یہ تمہارا گھر نہیں۔ وہ لفظ جیسے چھری تھوڑی سی ہوا میں گھونپ گئے۔ سریا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے ہاتھوں کی حرکتیں روبوٹک سی اور بیزار تھیں۔ بچوں نے رونے شروع کر دیے۔ ماریا چھت کے کونے میں دبک کر بیٹھی تھی، علی ماں کی زیارت کے لیے چھلانگیں لگا رہا تھا، مگر ماں نے اس کی طرف مت دیکھا۔ مولوی فرید نے زوردار آواز میں کہا، سریا، اللہ کے نام پر آؤ۔ لیکن سریا کی آواز خاموشی سے بدل گئی۔ وہ بولی، تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو؟ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے اور ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ بولتے بولتے اس کے منہ سے ایسی زبان کی کچھ آوازیں نکلیں جو کسی انسانی بولی سے میل نہیں کھاتی، کسی خستہ قدیم زبان کی طرح۔ بلال نے آنسوؤں سے کہا، یہ میری بیوی ہے، تم اسے چھو نہ پاؤ۔ وہ بچانے کے لیے آگے بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے سریا کو چھوا، ایک سرد جھٹکا اس کے اندر دوڑا، جیسے برف نے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس کے بازو لرزا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ مولوی فرید نے شدید انداز میں تلاوت تیز کر دی۔ اس کے ورد کے ساتھ گھر میں روشنی بڑھتی گئی۔ لیکن جو وجود سریا میں بیٹھا تھا وہ بھی ہمت نہ ہارا۔ اس نے زوروں سے کہا، یہ انسان تمہیں دکھاتے تھے کہ ہمیں پامال کریں، تم نے خون بہایا، اب اسے لوٹ رہے ہیں۔ سریا کے منہ سے جب یہ الفاظ نکلے تو سریا جیسی آواز میں ایک ٹکن محسوس ہوئی۔ بلال کے سینے پر ایسا دھڑکا لگا جیسے اس کے اندر کی دنیا پلٹ گئی ہو۔ وہ اپنی بیوی کے اندر ہونے والی تیزی کو محسوس کر رہا تھا، ایک ایسی جدائی جو دکھ سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ رات بھر مولوی فرید نے قرآن کی تلاوت، اذکار اور خاص ورد جاری رکھے۔ پڑوسی خاموشی سے باہر کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے۔ کبھی کبھار سریا کا وجود غصے میں بھڑک اٹھتا، کبھی وہ خاموشی سے ایک ایسے نقشے کی طرف اشارہ کرتا جو کسی پرانے قصے کی طرف اشارہ کرتا تھا، کبھی وہ تہ خانے کی جانب انگلی کرتا، تو کبھی مکان کے ایک خاص کونے میں بیٹھے ایک بوسیدہ صندوق کی طرف دیکھ کر قہقہا لگاتا۔ صبح کے اجالے کے ساتھ حالت قدرے تھم سی گئی۔ سریا بے ہوش حالت میں گر پڑی اور مولوی نے کہا، یہ وقتی طور پر تھم گیا ہے، مگر وہ واپس آنے کی کوشش کرے گا۔ مولوی کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر کچھ اور بھی، ایک گہرا خدشہ۔ بلال نے کانپتے ہوئے کہا، میں اس کا بدلہ لوں گا، کوئی قیمت سب سے بڑی نہیں۔ اس کی آواز میں انتقام کا پن تھا، مگر اس کے لبوں پر وہی بے بسی بھی تھی جو حسن کی لاش کے دن سے اس کا ساتھی بنی ہوئی تھی۔ مولوی نے آہستگی سے جواب دیا، اب ہمیں منصوبہ سخت کرنا ہوگا۔ یہ معاملہ صرف ایک رات کی جنگ نہیں رہا، یہ ایک طویل آزمائش ہے۔ سریا کے اندر جو کچھ ہے وہ شاید اسی مکان کی گہرائیوں سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں تہ خانے کی حقیقی تاریخ جاننی ہوگی، اس صندوق کو کھولنا ہوگا جس کی طرف وہ بار بار اشارہ کرتا رہا۔
مگر خبردار رہنا، ہر راز کا اپنا بوجھ. رات اندھیری تھی مگر بلال کی آنکھوں میں روشنی جل رہی تھی. مولوی فرید کے ساتھ وہ تہ خانے میں اتر گیا. ہر قدم پر مٹی کی بوسیدہ لکڑی کی کرچیاں اور ہوا میں نمی بھاری ہوتی گئی. بچوں اور سریا کو اوپر تالو لگا کر محفوظ کر دیا گیا تاکہ وہ اکیلے اس خوف سے نہ گزریں. آخرکار وہ دونوں اس پرانے صندوق کے سامنے پہنچے جس کی طرف سریا پر قابض جن بار بار اشارہ کرتا تھا. مولوی نے ورد شروع کیا اور بلال نے لرزتے ہاتھوں سے صندوق کھولا. اندر زنگ آلود ہڈیاں، خون میں تر پرانی کپڑوں کی کترنے اور ایک زنجیر ملی. ساتھ ہی ایک پرانا کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، یہ مکان ان کا قید خانہ ہے، جنہیں ظلم کے ساتھ مار کر یہاں دفنایا گیا. ان کی چیخیں اور خون کی بددعا آج بھی ان دیواروں میں ہے. یہ حقیقت سن کر بلال کے وجود میں آگ لگ گئی. اس نے کہا، اگر یہ قید خانہ ہے تو آج میں اسے ختم کروں گا. مولوی فرید نے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی. جیسے ہی ورد بلند ہوا پورا تہ خانہ ہلنے لگا. بوسیدہ ہڈیاں راکھ کی طرح اڑنے لگیں. زنجیر ٹوٹ کر زمین پر گر گئی. ایک بھیانک چیخ نے مکان کی دیواروں کو لرزا دیا. سریا اوپر کمرے میں بے ہوش پڑی تڑپنے لگی. بلال نے ڈرتے ڈرتے قرآن اٹھایا اور بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا. جن کا سایہ سریا کے جسم سے نکل کر دھوئیں کی صورت اختیار کر گیا. وہ چیخیں مارنے لگا، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمیں چھوڑ نہیں سکتا. مگر بلال نے کانپتی آواز میں کہا، یہ میرا گھر ہے اور اس پر صرف اللہ کا حق ہے. مولوی اور بلال کی آوازوں کے ساتھ مکان لرزنے لگا. دھوئیں کے بادل دراڑوں میں اترنے لگے. اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا جیسے زمین نے ساری بدروحوں کو نگل لیا ہو. مکان کی ہوا صاف ہو گئی. سریا نے لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی. چند لمحے کی سکوت کے بعد مولوی فرید نے کہا، ختم ہو گیا، یہ مکان اب آزاد ہے. مگر یاد رکھو بلال، ایسے زخم ہمیشہ نشان چھوڑ جاتے ہیں. اس دیواروں نے سب دیکھا ہے. بلال نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیوی اور بچوں کو گلے لگایا. اس کا دل سکون سے بھرا مگر اس کے اندر ایک درد باقی رہا، بیٹے حسن کی یاد کا جو کبھی واپس نہ آ سکا. یہ مکان اب خاموش تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو. مگر محلے کے لوگ جب گزرتے تو اب بھی کہتے، یہ وہی مکان ہے جہاں ایک باپ نے اپنی ہمت اور ایمان سے اندھیروں کو شکست دی تھی.